بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم پیراگراف کی تشریح کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر آج ہم جانیں گے کہ پیراگراف کی تشریح کیسے کرتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے، کون کون سی چیزیں اہم ہوتی ہیں، جس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں پیراگراف کی تشریح۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک پورا پیراگراف دیا جاتا ہے، 4 لائنوں پر، 5 لائنوں پر، 3 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس پیراگراف کے اندر ہمیں کچھ الفاظ میں نے لکھنے ہوتے ہیں، حوالہ متن دینا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں ہم لکھتے ہیں۔ تو لہٰذا پیراگراف ہمیں دیا جائے گا، پھر ہم نے اس پیراگراف کو لکھنا کتنا ہے، کیسے لکھنا ہے، وہ بھی طریقہ کار آج ہم جانیں گے۔ دیکھیں، پیراگراف جو ہم نے لکھنا ہے وہ پیراگراف اس انداز میں لکھنا ہے کہ 2 سے 3 لفظ شروع والے لکھنے ہیں اور 2 سے 3 لفظ آخر والے لکھنے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ پیراگراف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پیپر کے اندر جز دیا ہوتا ہے کہ جز الف ہے، بے ہے، تو ہم نے اس کا وہ لکھنا ہوتا ہے کہ جز الف ہے یا بے ہے، وہ پیراگراف ہم نے لکھنا ہوتا ہے، یعنی شروع میں الف اور بے ہم لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے کہ حوالہ متن۔ حوالہ متن کے اندر ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے؟ حوالہ متن کے ساتھ جو ہے ہم نے علامت لگانی ہے رابطہ کی۔ اس کے بعد نیچے ہم نے لکھنا ہے سبق کا عنوان، یعنی ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی۔ تو اس طریقے پر ہم نے جو ہے وہ ابتدا اس کی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے الفاظ بینی۔ الفاظ بینی ہم نے لکھنے ہیں۔ الفاظ بینی ہم نے 4 لکھنے ہوتے ہیں، 4 دیے ہوئے ہیں۔ چونکہ ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے تو لہذا ہمیں یہ نہیں ہونا کہ ہر پیراگراف میں ہم 4 الفاظ بینی یاد کریں، نہیں، ہمیں مکمل پیراگراف میں جتنے بھی الفاظ بینی ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں آنے چاہیے۔ دیکھیں، پہلا لفظ ہے عداوت، دشمنی، اعتماد، بھروسہ، اسباب۔ سامان کے معنی میں بھی آتا ہے یا سبب کی وجہ کے معنی بھی آتا ہے کہ اس بات کے اسباب کیا ہیں، تو وجوہات کے معنی میں بھی آتا ہے۔ امانتیں، سپرد کرنا۔ کوئی مال کسی کو دیتا ہے تو وہ اپنا مال دوسرے کے سپرد کرتا ہے تو وہ امانت ہوتی ہے، یعنی ویسے کا ویسے واپس کرنا ہوتا ہے۔ جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ پلنگ، چارپائی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق جو پیراگراف کے اندر لکھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ لکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مختصر جو ہے 2 سے 3 لائنوں کے اندر جو آپ سیاق و سباق لکھیں گے، اگر نہیں لکھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر بالفرض والمحال پیپر میں یہ کبھی آ جاتا ہے کہ آپ سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح کریں، تب آپ کو لکھنا پڑے گا۔ اگر آپ وہاں پر نہیں لکھتے، یعنی کہ اگر نہیں لکھا ہوا، وہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ پیراگراف کی تشریح کریں، نثر پارے کی تشریح کریں، تو تب آپ کو لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن لکھ لیں تو مختصر کر کے تو یہ کافی اچھا جو ہے وہ ایفیکٹ پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سیاق و سباق ہم نے 2 جو ہے وہ لکھے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم نے کیسے لکھنا ہے؟ دیکھیں، اس سبق میں مصنف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، روح میں پہنچا دیا۔ اب سیاق و سباق یہ بھی ہے، اسی طرح یہ دوسرا جو ہے سیاق و سباق آپ کے سامنے یہ بھی موجود ہے۔ اب جو پیراگراف کی ہم نے تشریح کرنی ہے، تشریح جو ہے ہم نے 2 پیراگراف بنا لینے ہیں، یعنی کہ تشریح 3 لائنوں کا پیراگراف ہے، 4 لائنوں کا، تو ہم نے تشریح اس انداز میں کرنی ہے کہ ہمارے جو تشریح ہے اس کے 2 پیراگراف بن جائے، کم از کم جو ہے 2 پیراگراف بن جائے۔ آپ 3 بنانا چاہیں تو بھی 3 بنا سکتے ہیں، تو لیکن کم از کم جو آپ 2 پیراگراف بنائیں تاکہ ایک بات آپ کی ختم ہو جائے، دوسری بات پھر شروع ہو جائے۔ اب تشریح کیسے کریں گے؟ شروع میں ہم لکھیں گے تشریح طالب اقتباس درسی کتاب کے سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے لیا گیا ہے۔ اگر شروع میں لیا گیا ہے تو آغاز لکھیں گے، اگر وسط درمیان سے ہے، کوئی بھی ہے، دوسرا پیراگراف ہے، تب بھی جو ہے آپ وسط لکھ سکتے ہیں چونکہ درمیان تو ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اگر آخر ہے تو پھر آپ جو ہے وہ آخر پیراگراف لکھیں گے۔
اس کے بعد جی ہم تشریح کریں گے. اب تشریح کیسے کرنی ہے؟ اب پہلا ہمارے سامنے جو ہے وہ پیراگراف ہے. اب پیراگراف کو ہم نے 2 سے 3 دفعہ پڑھنا ہے. اب اس کے اندر ہمیں جو چیزیں سمجھ آتی ہیں، جن چیزوں کی ہم نے وضاحت کرنی ہے، وہ چیزیں ہم اس کے اندر لکھ دیں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی. عداوت کے معنی ہم پڑھ کے ہیں دشمنی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا تھا. اب اس تشریح کیسے کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب قریش کو دعوت دینا شروع کی، دین حق کی طرف بلانا شروع کیا، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درجے پر عداوت اور دشمنی ہو گئی تھی کہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے مٹانے کی مکمل طور پر کوشش کر رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 40 سال رہ چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر ایک لمبا عرصہ یعنی 40 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے مکہ میں زندگی بسر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر، امانت پر، دیانت پر، صداقت پر مکمل طور پر انہیں اعتماد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنا مال، اسباب، سامان، جتنی بھی چیزیں ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس کر دیتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی بہت ساری امانتیں موجود تھیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی ارادے کی پہلے خبر ہو چکی تھی، وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریش مکہ جو ہے میرے قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی تھی کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، آج میں مدینہ کی طرف چلا جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، اور صبح جا کر یہ سب کی سب امانتیں انہیں واپس دے آنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس امانتیں جو ہے وہ سپرد کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو جو ہے وہ امانتیں واپس کر دی. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کے تشریح کرنے کا. تو امید ہے آپ کو یہ باتیں ہماری سمجھ آئی ہوں گی. آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور آپ اس سے خود بھی مستفید ہوں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ اچھی سے اچھی معلومات دوسروں تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.